اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں پھنسا کر کے، بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا بنا حساب کے، اور فرمایا البتہ جس انسان نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور یہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور ان کی عظمت کا بیان ہے بہت ہیں اور جانی پہچانی ہیں۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے، مطلب ثواب کے آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ بہت وزنی عمل ہے جس کے ثواب سے میزان اعمال سے بھاری ہو جائے گی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی۔ اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت یعنی دلیل ہے اگر اس پر عمل کیا جائے، ورنہ تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، مطلب اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ۔ پاکی کی مہتتا، اس سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے، اور ایمان سے مراد ایمان ہی کی حقیقت ہے۔ کچھ کے نزدیک یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ پاکی نماز کے لیے ضروری ہے، اس لیے اسے آدھی نماز کہا گیا ہے۔ دوسرا، ذکر الہی کی اہمیت اور عظمت۔ تیسرا، کثرت نماز کی ترغیب، اس لیے کہ یہ ایک ایسی روشنی ہے جس سے مسلمان کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی اور اشلیل اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ چوتھا، صدقہ ایک مومن کے صدیق اور نیک نیتی کی دلیل ہے۔ پانچواں، صبر کی اہمیت اور عظمت، یہ بھی مومن کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ چھٹا، قرآن کریم انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاکت کا سبب بھی۔ اس پر عمل کرنے میں نجات ہے اور اس منہ پھیر لینا برتنے میں ہلاکت ہے۔ انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اسے اعمال میں لگائے رکھے، اعمال بھی اچھے اعمال، ورنہ برے اعمال کا کرنا تباہی کی وجہ بنیں گے۔ آٹھواں، انسان اپنی زندگی کو آگیا پالن پر صرف کرے۔ حدیث نبوی۔ حضرت ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر انہیں کچھ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے پاس تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو آدمی سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اور کوئی انسان کو ایسا انعام نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور ادھک ہو۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سخاوت، سماحت اور اچھے اخلاق کے بیان کے علاوہ صبر و قناعت اور استغنا اختیار کرنے، سوال کرنے سے بچنے اور خودداری کو برقرار رکھنے کی ترغیب اور نصیحت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔